اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صلوات بر محمد وعلى محمد تمام مومنین کرام کی خدمت میں تمام حاضرین محفل کی خدمت میں میلاد باسعادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی جو دوسری بڑی سعادت اس ہفتے میں ہے اور کل ہے، یعنی انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی اور اس کے 46 سال مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خداوند متعال اس انقلاب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے ساتھ ملحق کرے اور بالخصوص مرجع علی قدر ولی فقیہ زمان حضرت امام خامنئی حفظہ اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے انشاءاللہ۔ ان دونوں مناسبتوں سے انشاءاللہ ان کی سلسلے میں آپ کے سامنے چند عرائض پیش کروں گا۔ تھوڑا سا آواز کا ٹون یہی رہے گا کیونکہ میں مقرر نہیں ہوں اور ذاکر نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تبلیغ ہوگی انشاءاللہ، تھوڑا سی گفتگو ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت تمام کریں گے، ٹھیک ہے۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، جبل، ٹھیک ہے، پہاڑ پر، کسی بھی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، لرأيته، تو تم لوگ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشية الله، کیا دیکھتے کہ وہ پہاڑ خدا کے غیظ و غضب سے، اس کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو چکا۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے، یہ قرآن مجید کی منزلت ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن وزنی
جسمانی طور پر جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے وہ وزنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو شاید کچھ گرام کا ہوگا، چند سو گرام کا، یا بہت ہی بڑا قرآن ہوگا تو چند کلو کا ہوگا، لیکن قرآن مجید کے اندر جو مفاہیم ہیں اور قرآن مجید کے اندر جو کچھ خداوند متعال نے بھیجا ہے، اس کے ذریعے سے خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اس کو پہاڑوں کے لیے نازل نہیں کیا، میں نے اس کو کس کے لیے نازل کیا؟ انسانوں کے لیے نازل کیا۔ یہ ظرف قلب انسانی ہے کہ جو اس کو اپنے اندر سمو سکتا ہے۔ ظرف قلب انسانی، ہمیں دل دیا گیا ہے، ہمیں ذہن دیا گیا ہے، ہمیں شعور سے نوازا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ آنا ہے کہ جس کے لیے ہمیں یہ سب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ امام بارگاہ یہ کیوں بنائی گئی تھی؟ یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہاں کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ محفلیں کرنی ہے، مجالس کرنی ہے، ذکر خدا، ذکر اہل بیت ہونا۔ ہمیں ذہن دیا گیا ہے، کیوں؟ اس کا استعمال کرنا ہے، کہاں؟ جہاں خدا چاہتا ہے وہاں استعمال کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دینے والا خدا ہے۔ ہمیں دل دیا گیا ہے، کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ دل خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کے حضور میں استعمال ہو اور خرچ ہو۔ ہمیں جسم دیا گیا ہے، اعضاء و جوارح دیے گئے ہیں، بدن دیا گیا ہے، کس لیے؟ یہ بدن خداوند متعال کے لیے خرچ ہو۔ عزیزان محترم، مومنین کرام، اس سے بہتر کیا استعمال اس بدن کا ہو سکتا ہے جو علی اکبر نے کیا تھا؟ میں مصائب نہیں پڑھوں گا، میں فضائل پڑھوں گا، کیونکہ محفل ہے۔ اس سے بہتر استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا، ٹھیک ہے نا، آپ چاہیں تو اس کی طرف رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ جین کلیڈ فرانس کے ایک بہت ہی مشہور و معروف مصنف ہیں، محقق ہیں، مورخ، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور ان کا جو تخصص ہے، جو اسپیشلائزیشن ہے، وہ تاریخ اسلام میں تاریخ امام حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے، مستشرق بھی ہیں، یعنی ایک ایسا انسان کہ جس کا اسلام سے تو تعلق نہیں ہے لیکن اسلام کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں اور تاریخ اسلام کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ یہ شخص جناب علی اکبر کے بارے میں ایک جملہ کہتا ہے، پوری تاریخ کربلا لکھنے کے بعد، تمام اصحاب کی تاریخ لکھنے کے بعد یہ ایک جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری نظر میں، ظاہر وہ اپنی بات بیان کرے گا، وہ کہتا ہے کہ میری نظر میں اگر کوئی انسان تاریخ کربلا کو ایک بار پڑھ لے اور علی اکبر کو ایک بار پڑھ لے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ علی اکبر نے ایک دن پر اثر نہیں ڈالا، علی اکبر نے زمانوں کے اوپر اثر ڈالا، زمانوں کے اوپر اثر ڈالا ہے۔ عزیزان محترم، یعنی آپ اندازہ لگائیے نا، جناب علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں تو اپنا تعارف کیسے کرواتے ہیں؟ کہتے ہیں انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی ابن حسین ابن علی ہوں۔ بظاہر یہ معمولی سی بات ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑا دیر کے لیے اس کو سوچیں، فکر کریں، ٹھیک ہے نا، اس کو اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ ایک میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے اطراف میں ہزاروں کا لشکر ہے جو آپ کے باپ کی دشمنی میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے باپ کی دشمنی میں آیا ہوا ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ شعور، لاجک جو ہمارے دور میں ہوتا ہے نا، ریشنلٹی کیا ہے؟ لاجک کیا ہے؟ کہ بھائی جاؤ تھوڑا بہت لڑو اور واپس آ جاؤ۔ علی اکبر نے کیا کیا؟ علی اکبر جا کر کے کہتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مارنے کے لیے تم آئے ہوئے ہو، اپنا تعارف کروا رہے ہیں نا، میں اسی کا فرزند ہوں کہ جس کا گھیراؤ کرنے کے لیے تم یہاں آئے ہوئے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے علی اکبر کیا کہتے ہیں؟ اگر دوسری بار لائٹ جائے گی تو ہماری مجلس برقرار رہے گی، میں کسی ہم روکیں گے نہیں اس کو انشاءاللہ۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ میں اسی کا فرزند ہوں جس کا گھیراؤ کرنے کے لیے تم یہاں آئے ہو، جس کو قتل کرنے کے لیے، جس کو شہید کرنے کے لیے یہاں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ علی اکبر اپنا تعارف نہیں کروا رہے ہیں، علی اکبر پوری تاریخ کا تعارف کروا رہے ہیں میدان کربلا میں کھڑے ہو کر کے۔ علی اکبر جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، علی اکبر شہامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کی ہر جوان کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ فضائل اپنی جگہ ہیں، اس سے درس لینا اپنی جگہ ہے۔ ہم جب فضائل پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ ان سے درس لیا جائے۔ فضائل بما ہوا، فضائل کسی کام کے نہیں ہیں۔ قرآن بما ہوا قرآن،
یعنی کوئی انسان آیتیں صرف اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، کیا اس کا کوئی کام ہے؟ نہیں، اس آیت سے جب تک وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہے تب تک وہ آیت بذات خود اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ علی اکبر کو پڑھیں، کس لیے پڑھیں؟ تاکہ علی اکبر جیسے بننے کی کوشش کر سکیں۔ بن تو نہیں سکتے ہیں لیکن کوشش کر سکیں۔ اب ذرا ربط دیتے ہیں ہم دو چیزوں کو، ٹھیک ہے نا، کہ علی اکبر کہاں ہے، کتنے سال پہلے؟ 1300 کچھ سال پہلے ایک جوان جسے علی اکبر کہا جاتا ہے وہ آتا ہے، اپنے والد، اپنے مولا اور آقا کے اوپر شہید ہوتا ہے، ان کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میدان کربلا کے اندر۔ اور ایک آج ہم دیکھتے ہیں انقلاب اسلامی ایران کے دوران جب یہ انقلاب کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں جوان جو ہیں وہ اپنے زمانے کے امام کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ جو تاریخ انقلاب ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 5 لاکھ نہیں، تاریخ جو دنیا کے تاریخوں نے جو اس کو کوریج دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ 5 لاکھ، جبکہ ایران کے اندر جو تاریخ لکھی گئی انہوں نے کہا تھا کہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد ان جنگوں میں شہید ہو گئے جو انقلاب کے بعد اور پھر جو ہے وہ صدام کے دور میں ایران اور عراق کی جنگ کے دوران 10 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دینے کے بعد ایک انقلاب کامیاب ہوتا ہے جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو انقلاب اسلامی ہوا۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ساری دنیا کے شیعوں سے، ساری دنیا کے مومنین سے، آپ اندازہ لگائیے تاریخ اسلام میں کب شیعوں کو یہ موقع ملا کہ وہ ایک حکومت قائم کر سکیں؟ کب موقع ملا؟ کبھی نہیں۔ ایک دور تھا صفوی خاندان جس نے حکومت کی تھی ایران کے اندر، وہ بھی مختصر سا، ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسی حکومت کہ جس کا یہ دعویٰ ہو، ٹھیک ہے، مثلا دنیا میں بہت سارے آج بھی افراد ہیں، میں بہرحال کسی کی تنقید ڈائریکٹلی نہیں کرنا چاہوں گا لیکن مجبوریاں ہیں ہماری، بہت سارے افراد ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی حکومت کی ضرورت نہیں، شیعہ ہیں، مومن ہیں، عالم ہیں، ٹھیک ہے، مبلغ ہیں، اسپیچز کرتے ہیں، اسپیکر سے آپ لوگ سنتے ہوں گے، ہمیں کسی حکومت کی ضرورت ہی نہیں، مولوی نے اپنی مرضی کی حکومت بنا کر کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا ان سے ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ لاجک ہے آپ کے سامنے رکھنے کیونکہ یہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھیں گے ان باتوں کو اور آگے، اب چونکہ پتہ نہیں مجھے بعد میں کب موقع ملے تو میرے پاس جو کچھ ہے میں آج بیان کر کے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جب اس دنیا میں وارد ہوتے ہیں، جب اس دنیا میں جس کو انٹرنیٹ کی دنیا کہا جاتا ہے، جس کو سوشل میڈیا کی دنیا کہا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ آپ کو بھرمار ملے گی، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے، ٹھیک ہے، ہر طرف سے۔ سیرت علی اکبر کو پیادہ کرنا ہے نا، تو آپ کیسے وہ پیادہ کر سکیں گے؟ دیکھیں جناب علی اکبر کے سامنے بھی کئی راستے موجود تھے کربلا کے میدان کے اندر۔ جناب علی اکبر امام حسین کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں، بیٹھ کر کے مذاکرہ کر سکتے تھے کہ بابا کیا کرنا ہے بتائیں، لڑنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، باپ کے ساتھ مذاکرات تو ہو سکتے ہیں نا، ہمارے آج کل بچے بھی باپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، علی اکبر بھی ڈسکشن کر سکتے تھے لیکن ڈسکشن نہیں کی، اطاعت کی ہے امام حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے، ڈسکشن نہیں ہوتی ہے امام کے سامنے، امام کی اطاعت کی جاتی ہے عزیزان محترم، ولی کی اطاعت کی جاتی ہے، ولی امر کی اطاعت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہوتی بیٹھ کر کے کہ ابھی تو سردی ہے، جو امیر المومنین کا شکوہ تھا، جب میں انہیں کہتا ہوں کہ لڑو تو کہتے ہیں سردی ہے، جب سردی میں کہتا ہوں لڑو کہتے ہیں گرمی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کروں میں، کب لے کر کے جاؤں ان کو آخر لڑنے کے لیے؟ شکوہ امیر المومنین کا تھا، اور یہی شکوہ تمام اہل بیت اطہار و تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے 250 سال کے عرصے کے اندر اہل بیت کے ایک ایک فرد کو چن چن کر کے شہید کیا گیا ہے، چن چن کر کے شہید کیا گیا ہے۔ کوئی خاندان دنیا کا مجھے ایسا بتا دیجئے جس کے اتنے افراد شہید ہوں، تاریخ انسانیت میں، اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ انسانیت میں تسلسل کے ساتھ کسی ایک خاندان کے اتنے افراد کو شہید کیا گیا نہیں۔ کیوں؟ صرف اس خاندان کے اوپر یہ ظلم ہوا، اس کی وجہ ہے عزیزان محترم، اس کی ہزاروں وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اس نظام خداوندی کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ جس کو استکبار و استعمار قائم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، یہ اس کے قیام کے لیے تشریف لائے تھے نا۔ اور کیا کام ہوتا ہے امام کا؟ ہمیں یہ بتانا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ امام اس لیے آتا ہے، یہی جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہمیں تو حکومت کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی حکومتیں تھیں، کیونکہ یہ مناسبت ہے اس لیے ضروری ہے اس کا جواب دینا، ٹھیک ہے، یہ مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی حکومت ہے، ہمیں تو حکومت کی ضرورت نہیں۔ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کو محفل کرنی تھی، آپ کو مجلس کرنی تھی، تو آپ نے سوچا کہ نہیں یہ کھلے آسمان کے نیچے نہیں ہو سکتی، کہاں ہوگی؟ ہمیں کچھ دیواریں کھڑی کرنی ہیں، ہمیں ایک انتظام کرنا ہے، پھر اس کے اندر بیٹھ کر کے ہم نے محفل کرنی۔ ہونے کو تو ہو سکتی ہے نا، سڑک پہ بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نتائج کیا ہوں گے؟
کبھی آپ کو کوئی ڈسٹرب کرے گا، کبھی کوئی ڈسٹرب کرے گا، کبھی ادھر سے ایڈمنسٹریشن آ کے کہے گی بھائی سڑک میں کوئی مجلس کرنے کی جگہ ہوتی ہے، محفل کرنے کی، ایسا تو ہوگا نا، وہ کہیں گے جائیں اپنا ایک طرف جا کر کے کام کریں آپ. تو آپ نے اپنے آپ کو ایک سیکیورٹی فراہم کی، ایک باؤنڈریز اپنے لیے قائم کی، ٹھیک ہے نا، کچھ حصار بنایا، اس حصار کے اندر بیٹھ کر کے آپ ذکر کرتے ہیں، ذکر خدا، ذکر اہل بیت، ذکر امام، ذکر رسول، سارے اذکار ہوتے ہیں، نماز ہوتی ہے، اور یہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں بیٹھ کر کے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ہی لاجیکل، بہت ہی منطقی، کہ 1400 سال کے عرصے کے اندر اگر ضرورت نہیں ہے حکومت کی، ضرورت نہیں ہے نظام کی، تو پھر اہل بیت کو شہید کیوں کیا گیا؟ کیا اہل بیت حدیثیں نہیں بیان کر رہے تھے؟ امام جعفر صادق سے زیادہ کسی نے حدیثیں بیان کی ہیں؟ نہیں کی. امام جعفر صادق سے زیادہ کسی نے حدیثیں بیان کی؟ نہیں کی. امام باقر کو باقر العلوم کہا جاتا ہے. باقر العلوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علوم کو شگافتہ کرنے والا، کھولنے والا، کھول کر کے بیان کرنے والا. تاریخ نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق کے 5000 شاگرد تھے، جن کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں تھا. ایسے ایسے افراد آتے تھے جو مسلمان بھی نہیں تھے، امام ان کو بھی پڑھاتے تھے بٹھا کر کے. علوم کو امام نے ترویج دیا ہے دنیا کے اندر، علوم کو پھیلایا ہے دنیا کے اندر. یہ سب بھی تو ہو رہا تھا نا، لیکن کیا نہیں ہو پا رہا تھا؟ وہ یہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ آزادی کے ساتھ کچھ بیان نہیں ہو پا رہا تھا. آپ ائمہ کو دیکھیں نا، کن حالات میں ائمہ نے تبلیغ کی. یعنی کیوں ہمارے امام کو، کیوں خدا کے بھیجے ہوئے ہادی کو اپنی زندگی زندان میں بسر کرنی پڑی؟ سوچ سکتے ہیں آپ لوگ کیوں؟ کیونکہ حکومت نہیں تھی، نظام نہیں تھا. 25 سال تک امیر المؤمنین گھر کے اندر بیٹھے رہے. کیوں؟ یہ ان لوگوں سے سوال کریں نا جو کہتے ہیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے. ان سے پوچھیں نا کہ بھائی اگر ضرورت نہیں ہے تو امیر المومنین کیوں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا کرتے امیر المومنین؟ افراد کو تلاش کر رہے تھے نا. اور یہ عالم تھا امیر المومنین کا کہ علی کہتے تھے کہ میں جناب ابو ذر سے کہا تھا، یا مجھے ابھی یاد نہیں ہے، کہا تھا کہ اس سینے کے اندر علم کا ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے جو معجزہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے. تو پھر کیا کرتے تھے؟ وہ کنواں تھا گھر کے اندر، اس کنویں کے ساتھ بات کرتے تھے علی جا کر کے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ کہتے تھے کیا ضرورت ہے حکومت کی، گھر میں بیٹھ جائیں نا، کیا ضرورت ہے؟ مولوی تو الگ بیٹھ کر کے کرتے نہیں اپنا جو تبلیغ کرنی ہے. کیوں نہیں کر سکے ہم 1400 سال کے اندر؟ آپ یقین جان لیجئے جو کام انقلاب اسلامی کے ان 46 ایئرز کے اندر ہوا ہے، یہ کام 1000 سال میں نہیں ہوا جا کر کے. یہی لوگ جو کہتے ہیں کیوں انقلاب آیا، کیوں حکومت قائم کی، یہ انہی کی لکھی ہوئی اور ٹرانسلیٹڈ کتابوں کو پڑھ کر کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر کے، ٹھیک ہے نا. ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپتی ہیں. عزیزان محترم، ہم آج آزادی کے ساتھ اپنی کتابوں کو چھاپ سکتے ہیں. ایک وہ وقت تھا کہ جب ہمارے علماء کو کتابوں سمیت دیواروں کے اندر چنوا دیا جاتا تھا. ہمارے علماء نے کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے کہ وہ مولویوں نے بیٹھ کر کے کوئی آرام سے عیش و عشرت میں کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے. شہید باقر الصدر، شہید باقر الصدر کو کون نہیں جانتا ہے؟ اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص کو جانے، ٹھیک ہے نا. جس انسان نے صدام کے زندان میں اپنی انگلیوں کے اندر سوراخ کر کے اس کے خون سے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں. کیا نہیں جانتی ہے دنیا شہید باقر الصدر کو؟ 42 سال کی عمر میں شہید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، 42 سال کی عمر میں. اور جب لاش ملی ہے تو سر کے اندر ڈرلنگ مشین سے جو ہے وہ ڈرل کیا ہوا تھا سر کے اندر. یہ نقص تھا حکومت نہ ہونے کا. کیا چاہتے ہو سارے اسی طریقے سے شہید کر دیے جائیں، سارے اسی طریقے سے مار دیے جائیں، سب قتل ہو جائیں، اس کے بعد بیٹھ کر کے روتے رہنا ہمارے پاس، پھر روئیں گے ہمارے پاس تو حکومت ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے یہ انقلاب مذاق نہیں ہے جو آیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس انقلاب کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں تاکہ بعد میں قربانیاں نہ دینی پڑیں. جو تحفظ آج شیعوں کو فراہم ہے، یہ تحفظ 1400 سال میں تھا شیعوں کو؟ جو عزت و وقار آج شیعوں کے پاس ہے یہ تھی؟ آج صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے. عزیزان محترم، اگر آپ مجھے آزادی دیں بولنے کی اور میں بولنے کا اختیار رکھتا ہوں تو آج صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے. مجھے یاد ہے ایک معروف عالم دین ہے مفتی تقی عثمانی، انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ جب ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا تو نہ، جب اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کے اوپر کیا تھا پہلے اٹیک، تو ایمبیسی کے اوپر ہوا تھا، شام کی ایمبیسی کے اوپر. تو انہوں نے جملہ لکھا تھا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس کا کیا جواب دیتے. ٹانٹ، طنز، ٹھیک ہے نا. مفتی تقی عثمانی جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ.
تو اس کے بدلے میں ایک جواب دیا گیا تھا، کسی شخص نے جواب دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ مفتی صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1400 سال میں پہلی مرتبہ آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں جنہیں 1400 سال تک آپ کافر کہتے ہوئے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن چلیں اگر آپ ہماری طرف دیکھ ہی رہے ہیں تو ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں اور آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایران سے لے کر کے اسرائیل تک اس پورے مڈل ایسٹ میں بیٹھی ہوئی خائن حکومتوں سے کہہ دیں تم اپنی ایئر سپیس کو اسرائیل کے لیے استعمال نہ ہونے دینا، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ اسی طرح بھاگیں گے جیسے خیبر کے یہودی بھاگے. یہ اسی طرح بھاگیں گے، یہ رک نہیں سکتے ہیں اپنی سرزمینوں کے اوپر. لیکن روکتا کون ہے؟ جو بیچ میں خائنین بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایران کو ایئر سپیس تو استعمال نہیں کرنے دیتے لیکن اسرائیل کے لیے اپنی زمینیں اور ہوائیں کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جب حماس اس جنگ کو جیتتی ہے تو شکریہ کس کا ادا کرتی ہے؟ ایران کا نہیں، شیعوں کا. ایران کیا ہے؟ میری اور آپ کی حکومت ہے نا، میں اور آپ ایران ہے عزیزان محترم. انقلاب آئیڈیالوجی ہے، انقلاب نظریہ ہے. یہ کس نے کہا انقلاب ایران کا ہے؟ کس نے کہا؟ میرا ہے، آپ کا ہے، ہم سب کا ہے. اس کی حفاظت ہماری آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا. یہ نہ رہے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا خدا نہ کرے وہ دن آئے ہمارے اوپر. یقین جان لیجیے خدا نہ کرے وہ دن آئے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر یہ نہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. آج ہم تک رسائی ہے، آج ہمارے پاس نظریات پہنچ رہے ہیں، آج علماء ہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں یہ علماء؟ یہ پہلے کیوں نہیں اتنے تعداد میں جو ہے وہ پیدا ہو گئے؟ غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی چیز بالکل صاف و شفاف آپ کو ملے گی. ظاہر سی بات ہے کہ غیر معصوم کی حکومت ہے، یہاں امکان خطا موجود رہے گا، امکان خطا موجود رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک خطا کی بنیاد پر پورے نظام کو اٹھا کر کے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ، بہت ہی جلدی میں سب بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سردی کا موسم ہے اور ابھی کھانا بھی کھانا ہے، جو ہے وہ کافی مصروفیات ہیں آپ کی. بہرحال یہ سیرت علی اکبر سے ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں. سیرت علی اکبر سے، یعنی جب جوان اس مقام تک پہنچتا ہے، ایک جوان جا کر کے اس منزل تک پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. علی اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بھول جانا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو فراموش کر دینا، اپنے آپ کو ضم کر دینا اپنے زمانے کے امام کے اندر، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ضم کر دینا. شہید باقر الصدر ہی کا ایک جملہ ہے کہ خمینی کے اندر اپنے آپ کو اس طریقے سے ضم کر لو جیسے خمینی نے اپنے آپ کو اسلام کے اندر ضم کر لیا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ خمینی علی اکبر کی سیرت پر عمل کر رہا تھا، ٹھیک ہے. امام خمینی کا ایک جملہ تھا کہ خب ایک وقت تھا، ظاہر سی بات ہے کہ در بدری کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے ملک سے تیسرے ملک، ایران سے جو ہے وہ تبعید کیا گیا، ملک بدر کیا گیا تو عراق نے کہا ہم قبول نہیں کرتے ہیں، کہا ترکی جانا ہے، ترکی نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. سعودی عرب سے بات ہوئی، کہا ہم نہیں لیں گے. پھر فرانس میں جا کر کے بیٹھے، پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ مولا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اگر ساری زندگی ایک ایئرپورٹ سے دوسرے ایئرپورٹ، ایک سرحد سے دوسرے سرحد پر پھینک دیا جائے تب بھی پیچھے رکھنے کو تیار نہیں. کیوں تیار نہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ راستہ ہے وہی راستہ کہ جس کے اوپر ظاہر سی بات یہ کہ پیچھے ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے پیچھے ہٹنے کا؟ یہاں پیچھے ہٹنے کا مطلب ضلالت اور گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. خوب ظاہر سی بات ہے خط ولایت سے پیچھے ہٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوب رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ رسول خدا نے کہا تھا غدیر قم میں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو یہاں بلا کر کے لاؤ، جو آگے جا چکے ہیں انہیں پیچھے لے کر کے آؤ تاکہ سب علی کے ساتھ ہو کر کے چلیں. نہ آگے جانے کا اختیار ہے نہ پیچھے ہٹنے کا اختیار. خط ولایت کا مطلب یہی تو ہے نا. اب لوگ سوال کرتے ہیں جی کس نے کہا ولی فقیہ؟ وہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ قرآن مجید کھولیں، صفحات پلٹیں، آپ ایک مقام کے اوپر آئیں گے. خداوند متعال نے ولایتیں دی ہیں. خدا نے خب ہم یہاں نکاح تو ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں ماشاءاللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو نکاح میں کیا سوال کیا جاتا ہے؟ جی ولی کی اجازت لے کر کے. یہ ولی کس نے بنایا؟ پیچھے آپ نے سوال کیا. وہ خدا کہتا ہے میں نے بنایا. میں نے باپ کو بچوں کے اوپر ولایت دی ہے، میں نے شوہر کو بیوی کے اوپر ولایت دی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ولایتیں اللہ نے تقسیم کی ہیں عزیزان محترم. اسی طریقے سے خداوند متعال نے افراد کو افراد کے اوپر اور اسی طریقے سے ائمہ کو ہم سب کے اوپر ولایت دی ہے. یہ کس نے کہا کہ ولایت نہیں دی ہے؟ کہاں لکھا ہے ولایت نہیں دی ہے عزیزان محترم؟ ولایت کے بغیر نظام دنیا چل ہی نہیں سکتا. آپ تھوڑی دیر کے لیے نظام ولایت ہٹا لیں بیچ میں سے، تھوڑی دیر کے لیے، تو کس اختیار کے ساتھ باپ اپنی بچی سے یہ کہے گا میں تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں؟ کس اختیار کے ساتھ؟ یہ اختیار کہاں سے دیا ہو؟
دنیا لبرلزم کیا چاہتا ہے آپ سے؟ آپ کی اس ولایت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اختیار ختم۔ اختیار ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خب آج مغرب کی دنیا کے اندر، میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں، وہ ان کی اپنی ایک دنیا، ہماری اپنی ایک دنیا، ٹھیک ہے نا؟ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، مغرب کے اندر جو لوگ وہاں جا چکے ہیں ان سے ایک مرتبہ پوچھیے گا، کیا آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا نماز پڑھو؟ نہیں حاصل ہے۔ میں اس بات کا یہ سن چکا ہوں، یہ بات ہمارے ایک دوست ہیں، وہ وہاں پہ رہتے تھے اور کچھ سال وہ وہاں پہ رہے اور پھر چھوڑ کر کے چلے آئے۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ تو وہاں مثلا امریکہ میں رہیں، کیوں چھوڑ کر کے آ گئے؟ کہا جہنم ہے۔ کہا یار دنیا تو کہتی ہے جنت ہے، آپ کہتے ہیں جہنم ہے۔ کہا ایک دن میں نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا نماز پڑھو۔ میرا بیٹا جو ہے 15-16 سال کا تھا، میں نے اس کو کہا نماز پڑھو، تو میں نے دیکھا وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو میں نے ہلکا سے جا کر کے اس کو معمولی سے ایسے ٹچ کر دیا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھی تم نے۔ اس نے اٹھایا، فون کیا پولیس کو، میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا، ٹارچر کیا، فزیکل ٹارچر۔ شام کو پولیس میرے دروازے پہ تھی، 2 دن تھانے میں رہا۔ جیسے ہی واپس آیا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ٹکٹ کروائی، ویزا لیا اور واپس جو ہے وہ اپنے ملک، کہ مجھے اس ملک میں نہیں رہنا جہاں میں اپنے بچے کو نماز بھی نہ پڑھوا سکوں۔ کیا چاہتی ہے دنیا؟ ولایتیں ختم کرنا چاہتی ہے۔ جب اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ نے ولایت ختم کر دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا اپنے بچوں کے اوپر اختیار نہیں ہے، آپ کا آپ کے خانوادے کے اوپر اختیار نہیں ہے۔ جب ہمارے گھر والوں کے اوپر اختیار نہیں رہے گا تو پھر کہاں سے کسی مولوی کا، کسی عالم کا، کسی فقیہ کا ہمارے اوپر اختیار رہے گا؟ اس کو کون تسلیم کرنے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے۔ تو ولایت کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اوپر سے ختم نہیں کرنا ہے، پھر وہ نیچے تک آ کر کے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا کس چیز کو نقب لگاتی ہے، کس چیز کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے؟ بنیاد اور اساس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے ہمیشہ۔ بنیاد اور اساس۔ دشمن کہاں حملہ کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، دشمن اتنا بے وقوف اور اتنا بد دماغ تو نہیں ہے نا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہو کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ اب رہبر معظم 10 تقریروں میں اپنی کہتے ہیں دشمن شناسی ضروری ہے۔ شہید مطہری نے دشمن شناسی کے اوپر کتابیں لکھی، پڑھیں ان کو بیٹھ کر۔ دشمن شناسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنا دشمن مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے۔ امیر المومنین کے کلام ہے دشمن کے بارے میں۔ دشمن کو دشمن سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی ہمارا دشمن ہے بھی یا نہیں۔ ہم تو خواب میں ہے نا کہ ہمارا تو کوئی دشمن ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دشمن ہے یا نہیں ہے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، پھر اس کی شناخت حاصل کرنا ضروری ہے، یہ کتنا طاقتور ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں اسٹریٹجی بنانا ضروری ہے۔ یہ دشمن شناسی بہت ضروری چیز ہے۔ جس طریقے سے ولایت شناسی ضروری ہے، اسی طریقے سے دشمن شناسی بھی ضروری ہے۔ جب دشمن شناسی نہیں ہوگی تو ولایت کا دفاع نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا کوشش ہونی چاہیے ہماری علی اکبر کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی۔ کس طریقے کا مطالعہ؟ جذباتی مطالعہ نہیں، ٹھیک ہے؟ جوانوں سے امید نہیں ہے، توقع بھی نہیں ہے کہ وہ جذباتی ہو کر کے ان چیزوں کا مطالعہ کریں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ محفل میں پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت ہیں آپ کے کلام، خداوند متعال تمام افراد کو سلامت رکھے۔ لیکن جب وارد ہوتا ہے انسان اس دنیا کے اندر کہ جہاں آپ کو مقابلہ کرنا ہے کسی تہذیب اور کسی تمدن کا، تو وہاں جذبات کے ساتھ انسان نہیں اتر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی تقریر جھاڑ کر کے چلا جائے اور آپ کا ایمان لے کر کے اس کے بعد غائب ہو جائے وہاں سے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ایک یوٹیوب چینل آپ کے جو ہے وہ سالوں کی محنت کو اٹھا کر کے لے کر کے چلا جائے۔ ہو رہا ہے آج کی دنیا میں، ایک یوٹیوب چینل پوری محنتوں کو لے کر کے جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال کیا جائے نوجوانوں سے، کیا وہ فلانے نے اس پہ جو ہے وہاں بیٹھ کر کے مناظرہ کیا، کس نے اجازت دی اس کو مناظرہ کرنے؟ ٹھیک ہے، کس نے اجازت دی فلاں کو مناظرہ کرنے کی، فلاں کے ساتھ، فلاں کو مناظرہ کرنے کی فلاں کے ساتھ؟ کہاں لکھا ہے؟ اس دنیا کے اندر کہ جہاں ہم اتحاد بین المسلمین کے لیے سر پٹک رہے ہیں، وہاں وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ان کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا۔ جہاں آئیڈیالوجیکلی، پولیٹیکلی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر یہ پیغام جائے کہ کوئی فرق نہیں ہے شیعہ اور سنی کے درمیان میں، ہم ایک ہیں، 2 بازو ہیں اسلام کے، وہاں وہ کون ہیں جو بیٹھ کر کے ان کے دل لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں آپس میں؟ ضروری کیا ہے؟ اتحاد ضروری ہے، لڑائی ضروری ہے؟ جب اتحاد ضروری ہے تو ان کے ساتھ چلنا ضروری ہے جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ چلنا ضروری ہے جو لڑائی کروا رہے ہیں؟ کس کو سننا ضروری ہے؟ یا تو یہ کہہ دے کہ لڑائی ضروری ہے، ٹھیک ہے، یا تو یہ اعلان کر دیا جائے کہ لڑائی بہت ضروری ہے اور یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آج لڑائی کی جائے بیٹھ کر کے، تو پھر ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں جو لڑائی کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اتحاد کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے، تو پھر کس کے ساتھ چلنا ہے؟ جو وحدت کی بات کر رہا ہے نا، پھر کس کے ساتھ چلنا ہے؟
جو اتحاد کی بات کر رہا ہے. کون اتحاد کی بات کر رہا ہے؟ ولی فقیہ زمانہ اتحاد کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اتحاد کی طرف آؤ. وہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کو آپس میں، مسلمین کو آپس میں مل جل کر کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. مظاہرہ ہے عزیزان محترم، اتحاد کا عالمی مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے. اتحاد کا عالمی مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کہیں لکھا بھی تھا کہ جب شہید اسماعیل حنیہ کی نماز جنازہ رہبر معظم نے پڑھائی ہے تو یہ اعلان بہت سارے خائنین کی طرف سے ہو رہا تھا کہ اپنے ملک میں بلا کر کے، مہمان بلا کر کے قتل کر دیا گیا. وہی جو کوفے کے شیعوں کے بارے میں کہا جاتا تھا، وہی ان کے بارے میں کہا گیا. آپ دیکھیں نا، چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کیا کریں. ہمیں آج بھی یہ کہا جاتا ہے بلا کر کے قتل کیا گیا، بلا کر کے شہید کیا گیا. وہی الزام جو 1400 سال پہلے لگایا گیا تھا وہی آج بھی لگایا گیا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ تو ثابت کیسے ہوا؟ میں نے کہیں لکھا تھا یہ شکست ہے ان طاقتوں کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بلا کر کے قتل کیا. تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جب ایک قطعی سنی العقیدہ شخص کا جنازہ ایک وہ انسان پڑھا رہا ہے جو عالم تشیع کا رہبر ہے. پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے اس سے پہلے؟ ایک طرف رہنما ہے عالم تسنن کا اور ایک طرف رہنما ہے عالم تشیع کا. یہ اس کی جنازہ پڑھا رہا ہے، تمہیں جو کہنا ہے کہتے رہو. ٹھیک، یہ کیا کبھی ہوا ہے ایسا تاریخ کے اندر؟ کبھی ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر ایک قطعی اور سنی العقیدہ تنظیم نے یہ اعلان کیا ہو کہ ہمارا ولی بھی وہی ہے جو شیعوں کا ولی فقیہ ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے اعلان کیا تھا نا، ہم نے تقریریں سنی ہو یا نہ سنی ہو، انہوں نے اعلان کیا تھا ان الصواريخ التي تدق الكيان الصهيوني هي صواريخ الولایة الفقیہ. وہ میزائل جو صہیونی طاقتوں کے میناروں کے اوپر گر رہے ہیں، یہ ولایت فقیہ کے دیے ہوئے میزائل ہیں جو وہاں پر گر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ حماس نے اعلان کیا. مجھے نہیں پتا، شاید زیادہ سینسیٹیو تو نہیں ہوگا نا یہ موضوع انشاءاللہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے ہاں، کیونکہ کہیں ایسا نہ میں یہاں سے باہر نکلوں تو پھر کہیں آپ کچھ پڑھ کے چلے گئے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تاریخ میں. آپ چیزوں کی گہرائی میں اگر جا کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے قربانیاں ہمیں دینی پڑی یا نہیں دینی پڑی. شہید حسن نصر اللہ، اللہ اکبر، ایک انسان جس نے، میں اگر واقعاً بیان کرنے لگوں تو شاید یہ پوری رات کم پڑے گی اس انسان کے لیے. میں اس کے فضائل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے اہل بیت کے سامنے کسی کے فضائل کی معنی. ہماری ساری زندگیاں امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے اوپر قربان. ہزاروں حسن نصر اللہ علی اکبر کی ایک مسکراہٹ کے اوپر قربان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کا، اس کے قریبی افراد نے کہا ہے کہ 40 سال ہو چکے ہیں حسن نصر اللہ ایک جگہ کے اوپر رات نہیں گزاری کبھی بھی. ایک جگہ کے اوپر. یہ کس لیے؟ اپنی سیکیورٹی کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ایک یعنی ہر 3 گھنٹے بعد موومنٹ ہے. 3 گھنٹے یہاں سوئیں، اٹھیں، چلیں دوسری جگہ چل کے لیٹنا ہے. انسان 40 سال جو ہے وہ دربدری کے عالم میں، اور کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں اس کا نہیں بلکہ اسلام کا بدترین دشمن اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر. شہادت تو ہے نا، شہید تو ہونا ہے ہر انسان کو. لوگوں نے کہا جی یہ مس مینجمنٹ ہے اور پتہ نہیں کیا شہید ہوں. میں نے کہا کہ 40 سال زندہ رہنا ہی کمال ہے. ٹھیک ہے، 40 سال عالمی طاقتوں کے سائے میں ان کی ناک کے تلے زندہ رہنا کمال ہے. تم کہتے ہو شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، شہید ہونا تو ایک اعزاز ہے نا، ظاہر سی بات ہے. ہمیشہ تو کسی کو زندہ نہیں رہنا ہے نا. مجھے بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے، آپ کو بھی بہرحال اللہ آپ لوگوں کو لمبی زندگیاں دے، لیکن ہمیشہ تو کسی کو زندہ نہیں رہنا. لیکن کیا ہی بہترین ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے. امام حسین کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر زندگی کا اختتام موت پر ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے. بہترین انتخاب شہادت. نوجوانان گرامی، عزیزان محترم، بزرگان محترم، یہاں جو بیٹھے ہوئے بچے ہیں، اپنی زندگیوں کا ایک مقصد معین کریں. جیسے علی اکبر نے اپنی زندگی کا مقصد معین کیا تھا. ٹھیک ہے، علی اکبر نے، امام حسین کو بہت محبت تھی، بہت ہی زیادہ محبت تھی اپنی اولاد سے. ٹھیک، اب یہاں جو والدین ہیں ان سے بات کر رہا ہوں. روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک امام جو ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. میرا بھی چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. ٹھیک، آپ کے بچے ہیں، آپ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں. لیکن روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک امام جو ہے نا، امام اپنے بچے سے ایک عام انسان کی بنسبت 1000 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ خدا کی امانت ہے جو میرے پاس ہے. وہ اپنی اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. ممکن ہے ہم اپنے بچے کی کسی غلطی کے اوپر جو ہے وہ چشم پوشی کر لیں، لیکن امام نہیں کرتا. امام آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ اس کا بچہ بالکل ویسے کا ویسا جو ہے وہ صاف اور پاک اور معصوم خداوند متعال کی بارگاہ. آپ سوچیں امام حسین علی اکبر سے کتنی محبت کرتے ہوں.
کتنی محبت کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اسلام کے لیے ضرورت پڑی تو بنی ہاشم میں جو سب سے پہلا شہید ہے وہ علی اکبر ہے، بلکہ علی اکبر نے کوشش کی کہ میں سب سے پہلا شہید بنوں کربلا کے میدان کا، لیکن جناب حور نے کہا نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ منزلت ہے، یہ مقام ہے۔ علی اکبر بھی اس مقام کو سمجھتے تھے کہ جس مقام کے اوپر امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، ان قربانیوں کی ضرورت کو سمجھتے تھے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، دین اسلام کی منزلت کو سمجھتے تھے کہ جس کے لیے علی اکبر نے اپنے آپ کو قربان کر دیا کربلا کے میدان کے اندر، ٹھیک ہے؟ علی اکبر کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، واقعاً افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس، اگر میں آج یہ سوال کروں کہ ہم نے کتنی مرتبہ علی اکبر کی زندگی کو پڑھا ہے، کتنی مرتبہ، تو شاید نہیں پڑھا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے ہے بھی نہیں۔ یہ ایک ستم بالا ستم یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں، کیونکہ کام نہیں ہوا۔ شہدائے کربلا کے بارے میں کتنا کام ہوا ہے، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب ایک اور بات سوال کرتا ہوں میں آپ سے، کیا ہمارے بچے جتنا کسی سپر ہیرو کے بارے میں، خیالی سپر ہیرو کے بارے میں جانتے ہیں، اتنا علی اکبر کے بارے میں جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ پھر ہم امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ انصار میں ہمارا شمار ہوگا، امام زمانہ کے لیے ہم کام کریں گے؟ جوانان محترم، 10 منٹ اور آپ کی اجازت سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت ہو، 10 منٹ اور، ٹھیک ہے؟ ہم سب 15 شعبان آ رہی ہے، امام زمانہ کی ولادت باسعادت ہے، ٹھیک ہے؟ ساری مناسبتیں جمع کر کے ایک ہی بار پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے میرا پیغام تمام ہو جائے۔ 15 شعبان امام زمانہ کی ولادت ہے۔ دیکھیں، میری محفل میں یا مجلس میں اگر کسی کو نیند آتی ہے، اس کو سونے کی پوری اجازت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو جاگ رہے ہوں گے میں ان سے بات کروں گا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں اسی طریقے سے ہوں کہ جہاں آدمی کو نیند آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی سو رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آپ بااختیار ہیں، آپ سو سکتے ہیں، ٹھیک؟ 15 شعبان امام زمانہ کی ولادت آ رہی ہے۔ ہم اپنے امام کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کتنا جانتے ہیں ہم اپنے زمانے کے امام کے بارے میں؟ سوال، دوسرا سوال، کیا ہم ان کو زندہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل سمجھتے ہیں، ہم نے تو مکتب کی کتابوں میں پڑھا تھا پردہ غیب میں۔ یہی تو غلطی ہے، مکتب نے ہمیں بتا دیا تھا وہ پردہ غیب میں۔ میں مکتب کی کتابوں کی نقد نہیں کر رہا ہوں، لیکن آئیڈیالوجیکلی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ پردے میں ہے، اور ہم نے کبھی اس کو درست کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اپنے بچوں کو نہیں بتایا بیٹا وہ پردے میں نہیں ہے، میں اور آپ پردے میں ہیں، ہم چھپے ہوئے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہادی ہی چھپا ہوا ہے تو پھر اس کے ہادی ہونے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو آپ کو راستہ دکھانے آیا وہی چھپا ہوا ہے، تو پھر راستہ کیسے دکھائے گا وہ آپ کو؟ تو ہم نے کیا بتایا اپنے بچوں کو؟ وہ پردہ غیب میں ہے، نہیں، وہ حاضر ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ اسی طریقے سے حاضر و ناظر ہیں جیسے حسین اپنے زمانے میں حاضر و ناظر تھے، انہیں اسی۔ اب سوال یہاں پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر حکومت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا، ٹھیک ہے، اب جو لوگ کہتے ہیں نا حکومت بنانے کی ضرورت نہیں، امام زمانہ کیسے تشریف لائیں گے بھائی؟ پھر آپ کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو امام زمانہ کیسے تشریف لائیں گے؟ تو کیا کہا جاتا ہے؟ جس دن ہم ٹھیک ہو گئے اس دن امام تشریف لائیں گے۔ وہ کیسے ٹھیک ہوں ہم؟ ٹھیک، تھوڑا سا پیٹرن کے ساتھ آگے چلتے ہیں، کیسے ٹھیک ہوں؟ جس دن سارے شیعہ جو ہے وہ نمازی ہوگا، ٹھیک، کل سے کام کریں گے، یعنی اگر ہم مان لیجئے دنیا میں 50 کروڑ شیعہ ہیں تو ہم سارے 50 کروڑ شیعہ نماز پڑھنے لگیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم سب مل کر کے ساری دنیا کے اوپر حملہ کر دیں گے اور امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ ایسے تشریف لائیں گے امام زمانہ؟ چلو ہم حملہ بھی کر دیتے ہیں، کیا ماریں گے ہم دنیا کے اوپر؟ پتھر ماریں گے، ڈنڈے ماریں گے ان کے سر کے اوپر جا کر کے؟ ہمارے پاس ہے کیا مارنے کے لیے دنیا کے اوپر؟ پہلے یہ بھی تو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، امام کے ہونے کا مطلب یہ رسول اللہ جنگ میں، جنگ احد ہارے ہیں مسلمان۔ آپ سوچ سکتے ہیں رسول ساتھ میں کھڑے ہوں، مسلمان جنگ ہار گئے، کیوں؟ خدا ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ مت سمجھنا رسول ساتھ کھڑے ہوئے تو تمہیں میں ساری جنگیں جتوا دوں گا، نہیں، جب لڑو گے تو جیتو گے، لڑنے کے لیے کچھ ہوگا تو جیتو گے۔ اگر پھوک پھاک سے کام چل رہا ہوتا تو پھوک رسول کو مار دینی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہا جاتا ہے نا، ہمارے درمیان میں یہ آئیڈیالوجیز عام ہیں کہ امام آئیں گے تو دنیا ساری کے ہتھیار جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے اوپر مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ جملہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ کا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام کو ان کو اٹھا کر کے پتھر ہی کے زمانے میں لے جانا ہے تو پھر رسول اللہ آئے کیوں ان کو ترقی کروانے کے لیے، ترقی دلوانے کے لیے؟ گویا یہ بتانا چاہتے ہو کہ امام ہمیں یہاں سے اٹھائیں گے، اٹھا کے سٹون ایج میں پھینک دیں گے ساری دنیا کو، ٹھیک ہے نا؟ کہ تم نے، چونکہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے میرے شیعوں کے پاس، تو ہم سارے مل کر کے پتھر سے لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، امام زمانہ تشریف لائیں گے تو کیسے پیغام منتقل ہوگا امام کا؟ عزیزان محترم،
میں نے کہہ چکا ہوں میں آپ کی خدمت میں، اگر چف کر کے سارا کچھ ہونا تھا تو رسول اللہ کر دیتے. یہ نہیں ہونا ہے، معجزہ نہیں ہونا ہے عزیزان محترم. معجزہ کس کے لیے؟ کفار کے لیے معجزہ کیا جاتا ہے، کافر کو مسلمان بنانے کے لیے معجزہ کیا جاتا ہے، شیعوں کو دکھانے کے لیے معجزات نہیں کیے جاتے ہیں. اگر ہم بھی معجزے کے انتظار میں ہیں تو معاف کیجئے گا، ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے. ہم بھی معجزے کے انتظار میں ہیں کہ میرا امام آ کر کے میرے لیے معجزہ کرے گا، تو پھر ناصر کیسا ہوا میں؟ تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان اصحاب حسین کا ماننے والا ہوں جنہوں نے کہا تھا لو اننا نقتل ثم نحیا ثم نحرق ثم نضرا فی الہوا یفعل بنا ذلک الف الف مرہ ما ترکناک یا حسین. اگر ہمیں مار دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر ہمارے جسموں کو آگ لگا دی جائے اور ہماری راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، تب بھی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. جس دن یہ جذبہ پیدا ہو گیا نا، اس دن دیکھیے گا کہ پھر دنیا پر حکمرانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، خالی خولی آئیڈیالوجیز کی بنیاد پر ہم نکل پڑیں کہ ہمارے اندر تو بہت جذبہ ہے، ہم تو ٹوٹ پڑیں گے جا کر کے دشمن کے اوپر. ٹھیک ہے، عقل مندی یہ نہیں کہتی عزیزان محترم. جو لڑ رہے ہیں ان سے سوال کریں نا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے آپ کا. جو لڑ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کا دشمن کتنا طاقتور ہے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں امام آئیں گے تو یہ جتنی بڑی بڑی سامراجی طاقتیں یہ سجدہ کر دیں گے امام کے آگے جا کر؟ یہ تیار کر رہی ہیں اپنے آپ کو. بہت سال پہلے، شاید 3 یا 4 سال پہلے مجھے یاد ہے، سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے باقاعدہ طور پر انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم امام مہدی کے خلاف جو ہے وہ حکومت قائم کیے ہوئے ہیں. شاید آپ لوگوں نے اس کا انٹرویو سنا ہو یا نہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اس کو یقین ہے ہم سے زیادہ کہ ان کا امام آنے والا، اس کو ہم سے زیادہ یقین ہے عزیزان محترم. ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارا امام آنے والا ہے، ورنہ یہ کیسے یقین کا عالم ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ اگر یہاں مثلا میں آنے والا تھا، میں آپ لوگوں کا مہمان تھا نا، آپ لوگوں نے میرے لیے تیاری کی یا نہیں کی؟ تھوڑی بہت چائے بھی بنا دی آپ لوگوں نے، یہاں بھی تیاری کی آپ لوگوں نے. یہ اور کس خواب میں ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنے امام کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں عزیزان. یعنی میرے جیسے گناہگار اور حقیر انسان کے لیے بھی آپ تیاریاں کر رہے ہیں. ہم اور آپ لوگ مل کر کے تیاریاں کر رہے ہیں. اس محفل کو آپ نے سجایا، اس امام بارگاہ کو آپ نے سجایا کہ یہاں کچھ افراد آ کر کے بیٹھیں گے. اس دنیا کو کون تیار کرے گا امام زمانہ کے لیے؟ کون تیار کرے گا اس دنیا کو امام زمانہ کے لیے؟ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے، ہمارے بچوں نے کرنا ہے. نوجوانوں سے گزارش ہے، کوئی بھی کام دنیا کا آپ کریں، جو کام بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. دیکھیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر کے بڑے سے بڑے کام تک آپ کریں. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو موچی بھی بننا پڑے نا تو بنے، لیکن ٹاپ کے موچی بنے. اگر آپ کو بال کاٹنے پڑے تو کاٹیں، لیکن ٹاپ کے ہیئر سٹائلسٹ بنے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز میں اپنی عروج تک پہنچنے کی کریں، اس نیت کے ساتھ کہ جس دن امام زمانہ تشریف لائیں گے میں اپنی ہر چیز اپنے امام کے حوالے کر دوں گا. گھر بنائیں اس نیت کے ساتھ، یہ گھر امام کے سپاہیوں کی چھاونیاں بنے گا. گاڑیاں خریدیں اس نیت کے ساتھ، یہ گاڑی امام زمانہ کے لشکر کا حصہ بنے گی. بچوں کی تربیت کریں اس نیت کے ساتھ، یہ بچے امام کی رکاب میں دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کریں گے جا کر کے. امام بارگاہیں بنائیں اس نیت کے ساتھ، جب امام آئیں گے تو ہم امام کے حوالے کر دیں گے. تنظیمیں، انجمنیں، سب کچھ امام کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیں گے. لیکن جس دن یہ نیت نہیں ہوگی نا، تب تک جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امام زمانہ کے لیے کام کر رہے ہیں عزیزان. یہ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. ٹھیک ہے. جو جوان امام زمانہ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان جوانوں کو دیکھیں ایک نگاہ سے، ان جوانوں کو ایک نگاہ سے دیکھیں وہ کیسے امام کے لیے کام کر رہے ہیں. لبنان کا نقشہ آپ لوگوں کے سامنے، ٹھیک، غزہ کا نقشہ آپ لوگوں کے سامنے. ہم نے تو یہ سوچا ہوا ہے نا کہ امام میرے لیے آئیں گے، مجھ شیعہ کے لیے آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان کے لیے امام نہیں آئیں گے جنہوں نے 40,000 سے زیادہ 60,000 جنازے دینے کے بعد بھی کہا کہ جھکنا نہیں، سر نیچے نہیں جھکانا ہے. ظاہر سی بات. یعنی تاریخ اسلام میں یا تاریخ انسانیت میں اس سے بدترین جنگ کسی نے دیکھی ہے؟ بھوکے لوگوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں. اور یہ عالمی طاقتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کھانا پہنچانے کا راستہ نہیں ہے، لیکن بم گرانے کا راستہ ہمارے پاس ہے. مذاق ہو رہا ہے اسلام مسلمانوں کے ساتھ، تحقیر اور توہین ہو رہی ہے مسلمانوں کی عزیزان، توہین ہو رہی ہے مسلمان. یعنی تذلیل، اتنی ذلت مسلمانوں کو تاریخ میں کبھی نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے جتنی اس دور میں اٹھانی پڑ رہی ہے. مسلمانوں کی بات کریں، آپ کے 56 ملک بیٹھے ہوئے ہیں، 56 ملک سے. کتنے ملک ہیں؟ 56 اسلامی ملک ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کتنی فوجیں ہیں ان کے پاس؟ 40 لاکھ کی فوج ہے ان مسلمانوں کے پاس. ان مسلمان ممالک کا جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ $3 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے.
ان کے طیارے اپنی جگہ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان کے فوجی اپنی جگہ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور 25 لاکھ کی آبادی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے چھوٹے سے ملک۔ کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے۔ کیوں؟ یہ بے غیرتی ہے مسلمانوں کی، یہ ذلت ہے مسلمانوں کی، تاریخی ذلت جسے مسلمان دو چار۔ ان کے پاس آئیڈیالوجی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر وہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلاں کر دیں گے فلاں کر دیں گے۔ آئیڈیالوجی جن کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جھکیں گے نہیں عزیزان محترم، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم جھکیں گے نہیں، اگر ساری دنیا بھی ہمارے خلاف ہو جائے تو ہم نہیں جھکیں گے۔ خوب، تاریخ میں پہلی مرتبہ، اسرائیل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ملک نے علل اعلان دھمکی دے کر کے اس کی طرف اپنے میزائل چھوڑے تھے، اور پھر دوسری مرتبہ بھی چھوڑے، ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ بھی چھوڑے، پھر دوسری مرتبہ بھی میزائل مارے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہی ایران، میں ایک آخری جملہ اور آپ کی زحمتیں تمام کروں گا، جو زمانے کے امام کے لیے کام کرتے ہیں نا، وہ کیسے ترقی کرتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ رہبر معظم نے اپنی تقریر میں اس بات کا ذکر کیا تھا، کہا یہی امریکہ آج سے 40 سال پہلے جب ہمارا انقلاب کامیاب ہوا تو ساری دنیا کو کہہ رہا تھا ایران کو ہتھیار نہیں دینا، یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ہتھیار نہیں دینا۔ آج یہی امریکہ ساری دنیا سے کہہ رہا ہے ان سے ہتھیار نہیں خریدنا، یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ نہ بیچنے سے لے کر کے نہ خریدنے تک کا جو سفر ہے نا، یہ امام زمانہ کی ابتدا میں گزرا ہے۔ جس ملک کے اوپر دوائیاں خریدنے تک کی پابندی ہے، وہ ملک ہائپر سونک میزائل بنا کر کے قلب دشمن کے اندر مار رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، وہاں جوان بیٹھے ہوئے نا جو کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان جوانوں نے اپنا ہدف بنا لیا، جس دن امام زمانہ آئیں گے یہ میزائل امام کے حوالے کریں گے، مولا جدھر مار رہے ہیں ادھر ماریے، ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب زمانے کے ولی کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نا۔ رہبر معظم نے کہا مارو، پھر یہ نہیں پوچھا ادھر سے ایٹم بم گر سکتا ہے، کوئی بات نہیں، گرے گا تو دیکھ لیں گے نا کیا ہوگا، جس دن گر گیا اس دن دیکھ لیں گے۔ حزب اللہ ہی جوان، حزب اللہ کو دیکھا ہے نا آپ، ٹھیک ہے، بھائی ایٹم بم دنیا کے نیوکلیر پاورز کے مقابلے پہ کھڑی ہوگی ایک تنظیم یار، جس کی 25 سے 26 ہزار فوجی ہیں جس کے بعد، ٹھیک ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی اقتداء میں چل رہے ہیں۔ ان کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے کہ جو امام زمانہ کا مخالف ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، خداوند متعال ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، تمام شیعوں کو امام زمانہ کے اصحاب و انصار میں شمار فرمائے۔ خداوند متعال تمام مومنین کو، جوانوں کو جناب علی اکبر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، آج کی اس محفل کو، اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن افراد نے اس محفل اور اس جشن کا اہتمام کیا ہے ان کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما۔ خداوند متعال حاضرین محفل کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ خدایا ولی امر المسلمین حضرت امام خامنہئی حفظہ اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ خدایا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما اور ان کے سامنے درجہ شہادت پر فائز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد